اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سولر اور لونر کیلنڈر کا آپس میں موازنہ کرنا، یعنی شمسی اور قمری جو کیلنڈر ہے ہمارا، شمسی یعنی جنوری فروری مارچ اپریل والا، اور قمری یعنی محرم صفر یا اسلامک کیلنڈر، ان دونوں کا آپس میں کتنا ڈیفرنس اور کس وجہ سے ہے، اور اس کا قرآن میں کہاں پہ ذکر ہے، ثابت کیسے کیا جائے گا۔ جدید آرکیالوجیکل ڈسکوری سے معلوم ہوا ہے کہ شمسی کیلنڈر پہلی مرتبہ پتھر کے زمانے میں دریافت ہوا تھا، جبکہ قمری کیلنڈر ہزاروں سال بعد آیا۔ لیکن قرآن مجید میں اس کا کیسے ذکر ہے وہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 18 آیت نمبر 25، چیپٹر 18 ورس نمبر 25، "And they stayed in their cave for 300 years and increased by 9"۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ غار میں رہے 300 سال اور 9 سال مزید۔ 300 سال اور 9 سال مزید کا کیا مطلب ہوا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے 309 سال کیوں نہیں کہا؟ اس میں ہمارے لیے اب سمجھنے کی بات ہے، اور عموماً یہی سمجھ سب کو آتی ہے کہ یہ شاید 309 سال کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ 300 اینڈ انکریزڈ بائی 9 یعنی 9 مزید اوپر کیا ہے، تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 300 کا مطلب 300 شمسی سال ہیں، اور 9 کا مطلب یعنی 300 میں 9 اور جمع کریں تو 309 قمری سال بنتے ہیں، یعنی 300 شمسی سال 309 قمری سال بنیں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو ہوا میں ہی باتیں کر رہا ہے، کچھ خود سے ہی بتا رہا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ثابت کرنے کے لیے میتھمیٹکس کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ ٹیبل سامنے آ رہا ہے، ایک گراف بنا ہوا ہے جہاں پہ سورج اور سولر ٹائم اور لونر ٹائم یا شمسی اور قمری سال یا کیلنڈر کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں لائن میں نمبر آف ڈیز ان 1 ایئر، ایک سال میں شروع سے ہمیں پتہ ہے کہ سولر یا شمسی میں 365 دن ہوتے ہیں، جبکہ 10 دن کا گیپ ہوتا ہے قمری سال میں۔ اب ہم اگر 300 شمسی سال کو 309 قمری سال ہم نے ثبوت دینا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہے وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر آف ڈیز ان 300 ایئرز، 300 سال اگر لیں شمسی، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہر چوتھا سال لیپ ایئر ہوتا ہے، یعنی کہ ہر چوتھے سال لیپ ایئر کا مطلب کہ اگر باقی سال 365 دنوں کے ہیں تو لیپ ایئر 366 دن کا آتا ہے، ایک دن کا ایکسٹرا آ جاتا ہے، 29 فروری ہوتی ہے، وہ فیبروری کے 29 ڈیز آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب 300 سالوں میں اگر ہر چوتھا سال ہمارا لیپ ایئر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ 75 سال ایسے آئیں گے جو لیپ ایئر ہوں گے۔ 75 سال 366 دنوں والے آئیں گے، اور 300 میں سے 75 باقی جو مائنس کریں تو 225 سال وہ ہوں گے جو 365 دنوں کے حساب سے آئیں گے۔ 225 سال کو 365 ڈیز سے ضرب دیں اگر تو 82,125 دن بنتے ہیں۔ اسی طرح لیپ ایئر والوں کو ایڈ کریں 75 سال کو 366 دنوں سے تو یہ بنتے ہیں ہمارے 27,450۔ ان دونوں کو اگر جمع کریں تو 300 سالوں میں ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ڈیز یا ٹوٹل دنوں کی تعداد آ جائے گی، جو کہ 1,09,575 دن بنتے ہیں کم و بیش۔ اب چونکہ یہ دنوں کی تعداد آ گئی ہے، اب ہم نے شمسی سالوں میں دنوں کی تعداد ہے، تو اب ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ قمری سالوں کے مہینے بھی اتنے دن بنتے ہیں، یا سال کتنے گیپ آئے گا۔ 1,09,575 دن جو کہ شمسی تھے، اس کو لونر ڈیز ان ایئر یعنی کہ 355 سال سے ڈیوائیڈ کریں، اگر ہم 355 دنوں سے ڈیوائیڈ کریں تو وہ ہمارے پاس اتنے سال آ جائیں گے جتنے شمسی 300 سالوں کے ایکویلنٹ آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ ڈیوائیڈ کر کے خود بھی چیک کر لیں، یہ 308.66 66 کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 66 ہے، 100 میں سے 66 یعنی 2/3 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر اس کو ہم اپروکسیمیٹلی یا ٹوٹل کر کے دیکھیں 308.66 کا مطلب 309 بنتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ثابت ہو چکا کہ 300 سولر سال جو ہوں گے وہ 300 لونر ایئرز یا 300 شمسی سال جو ہیں 309 قمری سال کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن نے ہمیں بہت اچھا گائیڈ کیا ہے، صرف سمجھنے اور اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن میں بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ گاہے بگاہے میں آپ کو انگلش میں یا اردو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو
اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔